لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين ورحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ میں پہلی بار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اگرچہ 93 سے میرا امریکہ آنا جانا رہا ہے، لیکن موقع نہیں مل پایا تھا کہ آپ حضرات سے بھی ملاقات ہوتی اور آپ حضرات کی بھی زیارت ہوتی. خداوند عالم نے ہر زمین کو اور ہر وہ زمین کے جس کو پسند فرمایا ہے وہاں اپنی عبادت و بندگی اور اہل بیت کی کے ذکر کے لیے مراکز قائم فرمائے. یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے فلاں جگہ کوئی امام بارگاہ بنا لی اور فلاں جگہ ہم نے کوئی مسجد بنا لی. اگر مشیت ایزدی میں یہ چیز نہ ہوگی اور نہ ہوتی تو ہم اس ایک اینٹ بھی اس عزا خانے میں جوڑ نہیں سکتے تھے. لہذا ہمیں اپنی جگہ کے اوپر یہ
محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی اس عزا خانے کے لیے کیا ہے اس میں مشیت پروردگار کا دخل رہا ہے، اور جب مشیت پروردگار کا دخل رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خداوند عالم اپنا کام اپنے ہی بندوں سے لیتا ہے، اور جن بندوں کو وہ پسند کرتا ہے ان سے وہ کام لیتا ہے۔ لہذا یہ عزا خانہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ یہ 3 مجلسیں جو سلسلہ وار ہوں گی اتوار تک انشاءاللہ المستعان کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہیں، ان کی شہادت کے ایام کے تحت وہ ایک موضوع رکھتی ہیں، وہ موضوع ہے دعا اور امام سید سجاد۔ میں نے ایک پہلے انسان کی پہلی دعا، پروردگار عالم کی مخلوق میں پہلے انسان کی پہلی دعا ان مجلسوں کے لیے سرنامے کے طور پر منتخب کی ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہوئی کہ پہلے انسان نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی؟ یہ کوئی رشتہ ہے، کوئی رابطہ ہے، کوئی میل ہے؟ اور اگر ہے تو دوسری مخلوقات کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ انسان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم نے کسی موقع کے اوپر کسی فرشتے کی دعا بھی نقل کی ہو یا کسی جن کی دعا نقل کی ہو، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم نے متعدد سوروں میں انسان سے متعلق ہر انسان نے جسے بھی خدا نے توفیق دی اس نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اور پروردگار عالم نے ان دعاؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اپنے قرآن میں شامل کر لیے۔ تو یہ بات سوچنے کی اور غور کرنے کی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ شرف حضرت انسان ہی کو کیوں عطا کیا کہ وہ خداوند عالم سے گفتگو کرنے کے لائق بن گیا اور خدا سے ہم کلام ہوا، اس سے باتیں کی اس نے، اس سے گفتگو کی اس نے، اس سے تمنا کی اس نے، اس سے خواہش کی اس نے، اس سے التجا کی اس نے، اس سے التماس کی اس نے، اس سے منت کی اس نے۔ آخر پروردگار کس منزل کے اوپر ہے اور یہ بندہ کس منزل کے اوپر ہے؟ تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن نے جس چیز کو تخلیق حضرت انسان میں شروع میں بیان کیا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اسے آراستہ کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ ملائکہ کو حکم ہوا جو نوری تھے، ملائکہ کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اس مخلوق کے لیے جو خاکی ہے، نور افضل ہے یا خاک؟ یہاں رک کر کے یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نور افضل ہے یا خاک؟ اگر نور افضل ہے تو شیطان کا اعتراض صحیح ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے افضل، لیکن پروردگار عالم نے نور کو جھکا کر کے یہ بتایا کہ شیطان غرور نہ کرنے پائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نور کو خاک کے آگے جھکانے کے بعد یہ کہا کہ اب تمہارا اعتراض قابل قبول نہیں ہے۔ تم یہ سوچتے تھے کہ ہم روشنی کی علامت ہیں، ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں، آگ افضل ہے، تو تم آگ کو افضلیت دے رہے تھے، سمجھ رہے تھے، ہم نے تو نور کی مخلوقات کو خاکی کے سامنے جھکا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بظاہر خاک لگ رہی ہے،
لیکن اس کے اندر اس قدر نور پایا جاتا ہے اور نور کو جذب کرنے کی اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ جب جی چاہے قوسین کی منزلوں سے اپنے آپ کو ہمکنار کر دے. جب تک ہم اسے خاک سمجھتے رہیں گے اور خاکی سمجھتے رہیں گے اس وقت تک یہ زمین گیر رہے گی. لیکن جب اسے جوہر سمجھیں گے تمام انوار کا تو اب اس کے اختیار میں نور بھی آ جائے گا اور کائنات نور بھی آ جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ چیز جو ہے اس واسطے لائق سجدہ قرار پائی یہ مخلوق کہ پروردگار عالم نے اس میں جوہر نورانی پنہا رکھے تھے. عقل خود اپنی جگہ کے اوپر نور ہے اور وہ روح جو منسوب ہے پروردگار عالم سے، پروردگار عالم نے انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں ودیت نہیں فرمائی. حتی فرشتوں میں بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر میری روح ہے. میری روح سے مطلب میری طرف منسوب روح. یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ اللہ کی بھی کوئی روح ہے اور ہوتی ہے اور اس نے اپنی روح نکال کر کے انسان کے جسم میں ڈال دی ہے. نہیں، یہ مخلوق ہے اور مخلوق جب عزیز ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے، تب یہ پسندیدہ مخلوق ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے انسان اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے. میرا گھر بڑا اچھا ہے، میں کہتا ہوں میرا گھر. میری کار بڑی اچھی ہے، میں کہتا ہوں میری کار. میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، میں کہتا ہوں میرا بیٹا. سمجھ رہے ہیں؟ میرا باغ بہت اچھا ہے، میں کہتا ہوں میرا باغ. جو چیز پسندیدہ ہوتی ہے، پسندیدہ کس بنیاد کے اوپر ہوتی ہے؟ اس میں جو خوبی پائی جاتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ پسندیدہ ہوتی ہے. خوبی کی بنیاد کے اوپر وہ میری کی نسبت سے ہمکنار ہوتی ہے، اسے میری کی نسبت دی جاتی ہے. تو روح اتنی پسندیدہ تھی پروردگار کی مخلوقات میں کہ خداوند عالم نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، میری روح. اور یہی میری روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں. اب یہ میری روح جو ہے جب انسان کے قالب میں آ گئی تو پروردگار عالم نے اپنا ایک رابطہ، ایک رشتہ اس سے برقرار کر لیا. اس سے انسان سے. اب انسان کہیں بھی ہو یا خدا اس سے رشتہ برقرار کرے گا یا خود انسان خدا سے رشتہ برقرار کرے گا. کہیں بھی سمجھ رہے ہیں؟ یہ اشرفیت کا پہلو ہے انسان کے لیے اور یہ عظمت کا پہلو ہے انسان کے لیے کہ انسان مارا نہیں پھرے گا. اگر معرفت حاصل کر لے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور بے معرفت بھی خداوند عالم سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں. وہ لوگ کہ اذا رکبوا فی الفلک، جب لوگ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. وہ کچھ نہیں جانتے کہ خدا کون ہے، خدا ہے بھی کہ نہیں. زندگی بھر خدا کا انکار کرتے رہتے ہیں. لیکن جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں ڈاواڈول ہونے لگتی ہے، کشتی پانی والی ہو یا ہوا والی ہو یعنی جہاز، بڑے بڑے منکرین خدا ایسے موقع کے اوپر کسی کو پکارنے کی کوشش کرتے ہیں، بلاتے ہیں. یہ کون ہے جو بلا رہا ہے؟ اور یہ کون ہے جو جس کو بلا رہا ہے؟ وہ جس کو بلا رہا ہے انسان ہی ہے جو بلاتا ہے، اور جسے بلاتا ہے وہ خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو جو بڑے بڑے منکر بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک منزل کے اوپر آنے کے بعد کسی کو پکارتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. کوئی ہے جو میری مدد کرے،
یہ وہی کوئی خدا ہے جسے یہ پہچان نہیں پا رہا ہے. لیکن ایسے ہیں بندگان خدا کے جو رشتہ جوڑتے، رابطہ پیدا کرتے، اور کہیں بھی ہو پروردگار عالم سے رشتہ اور رابطہ جوڑتے. انسان جب اپنے پروردگار سے کوئی رابطہ جوڑتا ہے اور اسے پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے، تو اسی چیز کو دعا کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. اسی چیز کو دعا کہتے ہیں. دعا یعنی پکارنا، دعا یعنی آواز دینا. تو انسان کسی بھی حالت میں ہو، کہیں بھی ہو، کیوں پکار رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ روح پائی جاتی ہے جو خدا کی طرف نسبت رکھتی ہے. اگر یہ روح نہ ہوتی تو اس کا خدا سے رابطہ ہی نہ ہوتا. اور جن میں یہ روح نہیں پائی جاتی وہ خدا سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے، اور نہ خدا کو حساس موقعوں کے اوپر پکارتے ہیں. اب وہ کون سا موقع آیا؟ انسان کو خلق کیا آدم و حوا کی شکل میں، اور خلق کرنے کے بعد جہاں پہلی جگہ پہ رکھا وہ اس کے لائق جگہ تھی، اس کے اسٹیٹس کی جگہ تھی. کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. تو انسان کہاں کی چیز ہے؟ جنت کی چیز ہے. تو کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو اپنے کو جنت کے لائق نہیں بناتا اور جہنم کے لائق بنا ڈالتا. جو اس کا اسٹیٹس ہے اپنے آپ کو کتنا گراتا ہے کہ خدا بند عالم اسے مجبوراً جہنم میں ڈال دیتا. میں مجبوراً اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ یہی ہے کہ اسے جنت میں رکھا گیا. تو اب اگر جنت میں سے نکالا گیا ہے تو اب اس کی صحیح تلاش، کوشش، محنت، مشقت یہی ہونی چاہیے اس دنیا کے اندر کہ اپنے کو اس لائق بنا لے کہ خدا پھر اسے جنت میں پہنچا دے. صلوات پڑھیں محمد والے. اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ خداوند عالم پھر اسے وہیں پہنچا دے جہاں اس کا اسٹیٹس ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ پہلے انسان کو مہمان کے طور پر رکھا گیا تھا، اور جب مہمان کے طور کے اوپر رکھا گیا تھا تو مہمان ہی سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں لیکن یہ پرائیویٹ ہیں، انہیں آپ جو ہے استعمال نہ کیجیے گا، یہ مخصوص ہے کچھ لوگوں کے لیے. سمجھ آ رہی بات؟ انہیں آپ یوز نہ کیجیے گا. لیکن اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو ظاہر ہے کہ اپنے اسٹیٹس کو نیچے گرایا. اب آپ تشریف لے جائیے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے کو ایسا بنا کے آئیے کہ جس سے روکا بھی گیا تھا اس سے بھی نہ روکا جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ساری جگہ آپ کے اختیار میں کر دی جائے، اس لیے کہ پہلے یہ تھا کہ مہمان بنا کے رکھے گئے تھے. اب اگر اپنی محنت سے آپ تشریف لے آئیے گا تو اپنے حق کے ساتھ آئیے گا. تو جو لوگ حق کے ساتھ آتے ہیں انہیں کسی چیز سے روکا نہیں جاتا. تو اب اگر حق کے ساتھ آنا ہی ہے تو اپنے عمل کو محکم اور مضبوط اور اچھا بناؤ، اور ان لوگوں سے بھی وابستہ ہو جاؤ جنہیں حق کے طور پر خدا نے جنت دے دی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب یہ چیز ہے، یہ سلسلہ ہے کہ وہ پہلا انسان اس سے خطا ہوئی، ترک اولا. ہم نے اپنے طور سے استعمال کیا ہے اس بات کو کہ خطا ہوئی. نبی سے، معصوم سے خطا نہیں ہوتی، ترک اولا ہوا. اب یہ جو ترک اولا ہوا، بعض لوگ پوچھتے کہ ترک اولا کیا چیز ہوتی ہے. ترک اولا کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو.
کہ بہت سارے روٹ ہیں جو آپ کے عزا خانے کی طرف آتے ہیں، 2-3 روٹ ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ شارٹیسٹ روٹ جو تھا اس سے اپنے آپ کو عزا خانے نہیں پہنچایا، بلکہ جو لانگ روٹ تھا اس سے اپنے آپ کو عزا خانے پہنچایا. لانگ روٹ سے آنا، بھائی آپ وہاں سے کیوں آنا؟ بھائی مجھے کچھ، میں نے یوں ہی لے لیا اس روٹ کو، تھوڑی دیر جو ہے وہ ڈسٹرب رہا، یوں ہی لے لیا میں نے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شارٹیسٹ روٹ سے آتے، عزا خانے آسانی سے پہنچ جاتے. لانگ روٹ اختیار کیا، تیل بھی زیادہ خرچ ہوا، وقت بھی زیادہ لگا. تو کیا ہوا؟ آپ نے اولا کو ترک کر دیا. اولا کیا چیز ہے؟ شارٹیسٹ روٹ. لانگ روٹ کیوں لیا آپ نے؟ اولا کو ترک کر کے آپ نے وہ روٹ اپنایا. پہنچے کہاں؟ عزا خانے ہی پہنچے. دونوں راستہ عزا خانے تک پہنچا رہا تھا. تو جناب آدم نے جو یہ ترک کے اولا کیا، آپ کی منزل مقصود خدا ہی تھا. خدا کی ذات تک ہی پہنچنا چاہتے تھے، اس کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا کی ہدایت کے مطابق نہیں، بلکہ اس کی نصیحت کو اپناتے ہوئے چاہتے تھے خدا کے قرب کو حاصل کرنا، لہذا ترک اولا قرار پایا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. مخلوق کے مشورے کے اوپر عمل کر ڈالا، خالق کے مشورے کو پس پش ڈال دیا. چاہتے تھے وہیں جانا جہاں جانا تھا. تو ابھی ایک ترک اولا ہوا جناب آدم سے، اور جیسے ہی ترک اولا ہوا کیا ہوا؟ تمام لباس جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیے تھے ان کے وجود سے اتر گئے. یہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے جس کے اوپر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ لباس اتر گیا. اگر شیطان کی ذرا سی بات ایک اشارہ کرتا وہ گزر جائے، شیطان کی انسان ذرا سی بات سن لیتا ہے تو سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے وجود سے لباس اتر جاتا ہے. نہیں پہنچے آپ وہاں تک؟ آج بھی صورتحال یہی ہے. اگر آپ جناب آدم کے واقعے میں یہ ہے موجود، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، شرمندگی کے ساتھ جنت کے پتوں سے اپنے وجود کو چھپانا شروع کیا ہے نا. تو کیا ہوا تھا؟ ذرا سی بات سنی تھی شیطان، یہ حشر ہو گیا. اب اگر ہم اس دنیا کے اندر شیطان کی باتیں سنیں اور شیطان کی باتوں کے اوپر عمل کریں تو ہمیں بے حیائی کی کس منزل کے اوپر پہنچائے گا؟ آج جو ہمارے یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں انسانوں کو، کہ انسان کا لباس کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے ہم عقل کی راہ کے اوپر جا رہے ہیں، اور شیطان اس سے اس کا لباس چھینتا چلا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اب ایسے موقع کے اوپر پہلا آدمی آدم، پہلی آواز خدا کو پکارنے کے لیے وہ دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، پالنے والے ہم دونوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہیں کھائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ پہلی دعا جناب آدم نے کی. جناب آدم، یہ قوت، یہ طاقت، یہ فکر، یہ احساس، یہ جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ کہ اگر وہ روح پروردگار عالم نے ہمارے وجود میں نہ ڈالی ہوتی جو خدا کی طرف منسوب ہے تو یہ رشتہ ہمارا اور پروردگار کا برقرار نہ رہتا. اور یہ بھی کرم ہے پروردگار عالم کا
کہ اگر انسان راہ ثواب پر چلتا رہے جب بھی اس سے رشتہ بنا کے رکھتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے جب بھی خدا انسان سے رشتہ بنا کے رکھتا ہے، تاکہ ممکن ہے کبھی موقع آ جائے اور کبھی اسے یہ احساس ہو جائے کہ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گناہ کے باوجود بھی رجوع کرنا چاہیے، تو اب خدائے کریم کی بارگاہ میں اگر گناہگار رجوع کرے اور یہ کہے پالنے والے مجھ سے خطا ہو گئی بخش دے، تو خداوند عالم اپنے اسی رشتے کی بنیاد کے اوپر رحمت کا سحاب اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ تم نے گناہ کیا ہے ہم تمہیں بخش دیتے ہیں۔ سلام پڑھیں محمد اب اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں متعدد دعائیں ربنا اغفر لی، جناب نوح کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پالنے والے مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اب چونکہ انسانی سلسلہ آگے بڑھا لہذا ماں باپ کی عظمت کا احساس بھی اسی روح نے کرایا جو خدا کی طرف منسوب تھی۔ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے میری پیدائش میں اہم کام انجام دیا ہے، میری اس دنیا کے اندر آنے میں اہم کارنامہ انجام دیا ہے، کار الہی میں شریک ہوئے ہیں، تو پالنے والے مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اور ایک عجیب جناب نوح نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک تاریخی واقعہ ہو گیا کہ جناب نوح کی بیوی نے بھی ان کے ساتھ وفا نہیں کی، لہذا اس دعا میں بھی بڑی لطافت کے ساتھ اس پہلو کو اجاگر کیا، اور وہ یہ کہ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو جائے، تو جناب نوح نبی ہے، اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مثال دے رہے ہیں کہ نبی اگر دعا کرے، اگر اپنی زوجہ کے لیے بھی دعا کرے تو اس کے لیے ایمان کی شرط لگا کر کے دعا کر رہا ہے۔ تو جناب نوح کے زمانے کی زوجہ ہو یا بعد کے نبیوں کے زمانے کی زوجہ ہو، اگر ایمان کے ساتھ آتی ہے تو نبی کی دعا میں شامل ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ نہیں آتی تو نبی کی دعا میں شامل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس طرح جناب ابراہیم کی دعا، جناب ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ متعدد دعائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہاں دعا کا دائرہ جناب نوح کی دعا کے دائرے سے وسیع نظر آ رہا، یہ کتنا وسیع ہو گیا؟ مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور مومنین کو بخش دے، مومنین میں مومنات بھی شامل ہیں۔ یوم یقوم الحساب، کتنا وسیع ہو گیا دائرہ؟ جناب ابراہیم تک پہنچتے پہنچتے دعا کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین اور مومنات بھی دعائے ابراہیم میں شریک ہو گئے، یہ سب کے سب دعائے ابراہیم میں شریک ہو گئے۔ تو جناب ابراہیم کی یہ سنت ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں کہ تمام مومنین اور مومنات کو بھی اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں۔ جب بھی نماز میں قنوت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کسی اور کی دعا اپنی زبان کے اوپر جاری نہیں کرتے، بلکہ جناب ابراہیم کی دعا اپنی زبان کے اوپر جاری کرتے ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے جناب ابراہیم کا زمانہ تو وہ ہے، بہت پہلے کا زمانہ ہے، آپ جناب ابراہیم کی دعا، پیغمبر اسلام کی دعا آپ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہا ہم اپنے اسلام کا ثبوت دیتے ہیں، کیسے؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، ہم جو مسلمان ہیں ہمارا نام ابراہیم نے مسلمان رکھا ہے، لہذا ہم جتنے بھی صبح قیامت تک
اہل ایمان اور اہل اسلام ہوں گے، ہم ابراہیم کی دعا اپنی زبان کے اوپر جاری کریں گے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اب یہ ہے کہ سلسلہ وار دعائیں چلتی رہیں. اچھا یہ دعا کتنا مضبوط رشتہ ہے پروردگار عالم سے، کتنا مضبوط رشتہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے. اس قدر مضبوط رشتہ ہے یہ دعا کا کہ ایک نبی نے اپنی قوم کو بد دعا دے دی کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے.